بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آج بروز ہفتہ ہمارا پروگرام، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. آپ کے ویوز سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ بلندیوں کی کتنی ترقی کی کتنی بلندیوں پر ہے، اور اسی طرح آپ کی ویورشپ جو ہے وہ ہمیں ملتی رہے، آپ کی جو اعداد ہمیں ملتی رہے، اور ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام کو ترتیب دیتے رہیں. آج ہمارے خاص مہمان ہیں. ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چلوں کہ وہ ہمارے سابقہ فنانس سیکٹری بھی رہ چکے ہیں اور ہمارے جنرل سیکٹری بھی رہ چکے ہیں، اور حالیہ ایسوسی ایشن میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے. جی، سفارش اسٹیٹ کے چیف ایگزیکٹو مقرر وڑائچ صاحب جی، السلام علیکم سر. سر، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے شارٹ ٹائم میں نے آپ کو کال کی، اور آپ کی محبت کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت نوازا. سر سب ہمیشہ موسٹ ویلکم. میں پروگرام کے آغاز میں، کیونکہ سر ہمارا سیگمنٹ ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈی ایچ اے لاہور میں نئے رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور نئے لوگ کافی زیادہ آئے ہیں، اور میں بتانا چلوں کہ سفارش اسٹیٹ اور مقرر وڑائچ کے بے تحاشا شاگرد ہیں جو اس وقت ریئل اسٹیٹ ڈی ایچ اے میں اسپیشلی کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھے اپنے آفیسز بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ایک جس ادارے میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اور جن سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا ایسٹ ہے جنہوں نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بہت سارے لوگوں کو کام سکھایا اور وہ اچھا روزگار اپنا کر رہے ہیں. مقرر بھائی، سب لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نئے دوست ڈی ایچ اے میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں یا نئے آئے ہیں، تو ان کو بھی ذرا کچھ تعارف بتا دیں کہ جی آپ نے کب پراپرٹی کا کام شروع کیا اور کب سے آپ اس کام میں ہیں. جی، میں 2003 سے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہوں، اور 2003 سے آج تک جو ہے وہ بالکل بلا تعطل الحمدللہ سے میں اس شعبے کے ساتھ منسلک ہوں. سفاری اسٹیٹ کے نام سے ہی میں نے شروع کیا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اللہ نے بڑا اللہ کا احسان ہے. اللہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا رزق بھی دیا، اچھی عزت بھی دی، اور میں اس ذات کا بہت مشکور ہوں. مقرر بھائی، یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ نے ہمیشہ اپنے جونیئرز پہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے. سر، بات کو، کیونکہ ہمارا جو شو ہے اس کا نام ہے کھری اور سچی باتیں. آپ ماشاءاللہ فنانس سیکٹری بھی رہے ہیں، آپ جنرل سیکٹری بھی رہے ہیں، اور آپ کا اس ایسوسی ایشن میں بھی بڑا اہم کردار ہے. ابھی حالیہ دنوں میں آپ اسلام آباد ایک دورے پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ان کا بھی کوئی حال و احوال ہمارے ویور سے شیئر کریں. جی ہاں، اسلام آباد میں بیسیکلی 2-3 جو مین چیزیں تھیں ان کے لیے تھے ہم گئے. ایک تو جو فیڈریشن آف ریئلٹرز جو بنائی گئی، یہ پورے پاکستان کی نمائندہ جماعت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی ضرورت تھی، اس یونٹی کی، کہ پورے پاکستان سے. اور وہاں پہ مجھے بہت ہی اچھا لگا یہ دیکھ کے کہ پورے پاکستان سے لوگ، گوادر سے، پشاور سے، کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، اور بہت ساری جگہوں سے مطلب آئے ہوئے تھے نمائندے. اور ہماری ایک 16 رکنی ٹیم ہے جس کا میں بھی ایگزیکٹو باڈی ممبر ہوں. تو ہماری حلف برداری کی تقریب تھی وہاں. ایک تو وہ ہوا، اب باقاعدہ فارمیشن ہو گئی، ہم نے اوتھ لے لیا. اس کے علاوہ یقیناً آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ بہت بڑے پرابلمز میں ہے اس وقت ریئل اسٹیٹ خاص طور پہ. تو ریگارڈنگ دیٹ گورنمنٹ کے کچھ منسٹرز کے ساتھ، عہدیداروں کے ساتھ، جو اسپیشلی ایف پی آر کے ریلیٹڈ جو لوگ تھے، ان سے ملاقاتیں تھیں ہماری. اور موسٹ امپورٹنٹ جو تھی وہ ہارون اختر صاحب سے ہوئی ملاقات، اور بڑی اچھی ملاقات رہی. اس میں ہم نے اپنی سجیشنز جو ہیں وہ ان کو دیں اور اپنی پرابلمز کو ہائی لائٹ کروایا. اس سے پہلے شاید میں تھوڑا سا، ابھی بہت پازیٹیو ان کے ساتھ ملاقات رہی، اور ان کا رسپانس جو تھا، میں بڑی خوشی سے، اٹ واز ریئلی پازیٹیو. مجھے اچھا لگا کہ وہ مسائل کو سمجھ رہے تھے، بڑے تحمل سے انہوں نے پوری غور سے بات سنی. حالانکہ تھوڑی جلدی میں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنی دیر تک نہیں اٹھے جب تک ہماری بات مکمل سن نہیں لی. اور ایک بہت بڑی پرومس اور خوشخبری وہ دے کے گئے
کہ جی ایک پرومس آپ جہاں مرضی لکھ لیں کہ نیکسٹ بجٹ میں کسی قسم کے ٹیکسز کا یا ایف بی آر ریٹس کا اضافہ نہیں ہوگا. یہ تو پرومس ہے, یہ تو ان کا باقاعدہ آپ کو ایک آپ سمجھ لیں کہ پریس ریلیز بھی آ جائے گی, بلکہ آ گئی ہوگی. یہ تو مکرم بھائی بہت بڑی آپ نے گڈ نیوز ہمیں سنائی ہے کہ آئندہ جو ہے وہ بجٹ میں ایف بی آر کے جو ویلیوشن ریٹ ہیں وہ نہیں بڑھیں گے. لیکن مکرم بھائی جو 2 سال ہو گئے ٹیکسز کی امبوز میں, کیا یہ ایسا بھی ہے کہ حکومت دیکھ رہی ہے کہ 2018 جو ہے وہ الیکشن ایئر ہے اور حکومت جو ہے وہ ہر طرف سے گھری ہوئی ہے, تو وہ ایک نیا محاذ جو ہے وہ نہیں کھولنا چاہتی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ, تو کیا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ ایک وجہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب ہم ان سے بات کر رہے تھے تو بڑی سادہ سی باتیں تھیں. میں نے کہا جی کہ آپ جب دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے ساتھ بدقسمتی سے اینیمٹی جو گورنمنٹ کی نارملی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے. میں ایسا قطعی طور پہ نہیں سمجھتا. یہ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ریئل اسٹیٹ کی نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی انڈسٹریز کو چلاتی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر کنسٹرکشن ہوتی ہے تو پیچھے 32-35 کے قریب انڈسٹریز جو ہیں ان کو سپورٹ ملتی ہے. بالکل ایسی ہے سر. پیسہ جو ہے وہ ٹرانزیکشن میں رہتا ہے, فلو میں رہتا ہے. آپ مشرف دور میں دیکھیں, ان کے دور میں کیا تھا, پیسے کا فلو تھا. فلو آف منی از امپورٹنٹ. وہ لوگوں کے پاس جائے, وہ خرچ کریں, اسپینڈنگ ہو تو لوگ خوشحال ہوتے ہیں. ادروائز کوئی انڈسٹری لگی تھی اس زمانے میں, کیا ہوا تھا, صرف پیسہ سرکولیشن میں تھا. انفارچونیٹلی آج پیسے کی سرکولیشن کو انہوں نے روک دیا. ان کے پاس عجیب لاجک تھی کہ جی ہمارے ٹیکسز جو ہیں, ہماری ریشو جو ہے وہ پوری ہے ان اسپائٹ آف دس کہ آپ کی ٹرانسفر جو ہیں وہ 1/3 بھی نہیں رہ گئی. لیکن انہوں نے چونکہ 3-4 ٹائمز کر دیا ٹرانسفر کا ایکسپینس, تو ان کا گھر تو پورا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا اسٹریس بھی یہی تھا, ان پہ بہت زیادہ زور تھا کہ سر یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ کا گھر پورا ہے, ٹیکسز پورے ہو رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ پیسے کی سرکولیشن ہونی چاہیے. جب تک پیسہ مارکیٹ میں سرکل نہیں کرے گا, اور سب سے امپورٹنٹ جو میں اس شعبے کو جتنا اس کے بیک پہ ہے, میں نے ہائی لائٹ کی 2 باتیں 3 تھی زیادہ. اس میں ایک یہ تھی کہ سرکولیشن آف منی, دوسرا اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ یہ یہاں پہ کس سوائے ریئل اسٹیٹ کے اور کہیں نہیں بھیج سکتے. بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل بجا فرمایا. انفارچونیٹلی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے فائلر اور نان فائلر کے چکر میں اوورسیز پاکستانی اس پہ ایکسپینس بھی, اس میں سے 95% لوگ نان فائلر ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہاں کے ریزیڈنٹ ہی نہیں ہے, تو وہ کیوں فائلر ہوں گے, وہ بڑھا دیا. یہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا, اور یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ اوورسیز پاکستانیز کو میں نے ہماری جو سجیشن تھی کہ آپ بجائے ان کے کہ ان کو ایکسپینس دوسروں سے زیادہ رکھیں, آپ ان کو فیورز دیں, آپ ان کو اٹریکشن دیں, آپ اوورسیز پاکستانیز کو یہاں پہ انوائٹ کریں, اور ان کو آپ بہت حد تک آپ کو چاہیے کہ آپ چیزوں کو ان اٹریکشن کے اس پہ لے کے آئیں کہ اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ کے لیے یہ کریں گے. یہ تھی. پھر اس کے بعد میری نظر میں جو ہے وہ ایمنسٹی کا ایک ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ کا جو بلیک منی ہے اس کو مارکیٹ میں فلو کروانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بہت اچھی اٹریکٹیو ایمنسٹی دیں. یہ 3 پوائنٹ سے ٹیکس کم ہونے چاہیے, سرکولیشن آف منی اس سے بڑھے گی, دوسرا اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے ریمیٹنسز ان کو اٹریکشن دینی چاہیے, ان کو یہاں پہ ہمیں دوسروں سے زیادہ سہولتیں دینی چاہیے, جو ہم یہاں پہ پاکستانیز ہیں ان سے زیادہ سہولتیں دینی چاہیے اور فیورز دینی چاہیے. اور تیسرا کوئی ایمنسٹی بہت اچھی اٹریکٹیو جس میں ہم لوگ سمجھیں کہ یار یہ پیسہ میں لاتا ہوں سامنے, اور وہ آف کورس وہ ڈاکومنٹیڈ ہو جائے گا. یہ بدقسمتی سے یہ 3 چیزیں, ان کی اتنی سادی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن انہوں نے پرومس کیا ہے, ایگری کیا, پہلے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, اور پھر پرومس کیا ہے کہ یہ باتیں آپ کی وزن میں ہیں اور ہم ان میں سے. سر وہ ان کو یہ باتیں 3 باتیں سمجھانے میں جو ہے وہ 3 سال کا عرصہ درکار ہو گیا. ریئل اسٹیٹ میں ایک بوچار آ گیا,
اور ایک ہجانی سی کیفیت پیدا ہو گئی، اور کافی دفتر جو ہیں وہ دفاتر جو ہیں کافی دوستوں نے بند کر کے اپنے جو پرانے بزنس تھے وہ اس طرف چلے گئے. یہ 3 باتیں جو ہیں وہ منانے کے لیے پورے ریئل اسٹیٹ کی جو لیڈرشپ تھی گوادر سے لے کے لاہور تک، وہ ان کو یہ 3 باتیں سمجھانے میں کیا اتنی نالائق تھی کہ 3 باتیں نہیں سمجھا سکی؟ نہیں، سمجھانے والے تو بہرحال اس میں بڑی سادے سے پوائنٹس ہیں، وہ بڑی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن سر جو ٹائم لگ گیا، اس ٹائم کی جو نقصان ہو گیا سر، اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ بالکل ایسا ہے، نقصان ہوا ہے، اور یہ نقصان ان کو ریئلائز ہو رہا ہے اب کہ دو اٹ از لیٹ، لیکن جب بھی کوئی غلطی ریئلائز ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک پیرامیٹر ہوئے گا، مشلے راہ ہوئے گا کہ ان کو اندازہ ہوگا کہ اس شعبے کی اہمیت کتنا ہے اور اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. یہ آنے والے یہ بدقسمتی سے یہ ان کو سمجھنے میں سمجھانے والوں کا قصور کم ہے. آپ کے سامنے ریلی بھی نکالی، پروٹیسٹ بھی کیا، اخباروں میں دیا، اسٹیج لانے کی کوشش کی، کئی کچھ کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کو یہ سمجھ نہیں سر وہ ابھی جو چیزیں کیونکہ الیکشن ایئر ہے 2018 ایسوسی ایشن کا بھی اور ہماری گورنمنٹ کا بھی، نئی حکومت نے آنا ہے، بذریعہ پول جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس کی گورنمنٹ بنے گی سیاسی طور پر. اور یہ جو 2018 کا ایئر ہے یہ ایسوسی ایشن کی بھی کارکردگی کے اوپر کافی زیادہ سوالات اٹھا رہا ہے، کیونکہ آپ ایسوسی ایشن کے اندر آپ کے ساری کمپین کے اندر آپ جو ہے وہ بڑے واضح اور نمایاں طور پر نظر آئے کہ جو ابھی کرنٹلی ایسوسی ایشن ہے آپ نے اس کو بڑا بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا، لیکن بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اب آ کے اٹھائے جا رہے ہیں ایسوسی ایشن کی کارکردگی پہ، پرفارمنس پہ. بظاہر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ٹیکسز کی وجہ سے فیڈ اپ ہیں. آپ نے شکر ہے آج ہمارے پروگرام میں ایک نوید کی کرن جو ہے وہ ہمیں سنائی ہے کہ جی 2018 میں مزید ٹیکسز نہیں لگ رہے. یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے ویورز. اس سے دوبارہ ہم اپنے کلائنٹس کا جو اعتماد کھو گیا تھا اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو ٹیکسز والا معاملہ ہے وہ خدا کر کے اب تھمنے کو ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مارکیٹ کی صورتحال قدرے بہتر ہوگی. مگر بھائی پاسٹ میں جاتے ہیں اور آپ کا ایک سنہرا دور ایسوسی ایشن کا، پہلے آپ فنانس سیکرٹری رہے، پھر آپ جنرل سیکرٹری رہے، آپ کا ایک گروپ سے تعلق بھی رہا، اب آپ دوسرے گروپ کے اندر ہیں. آپ کے اوپر ایک تنقیدی سوالات اٹھایا جاتا ہے اکثر کہ آپ کے اس دور میں کوئی ڈی ایچ اے کی طرف سے پلاٹس وغیرہ ایسوسی ایشن کو دیے گئے اور وہ اس طرح لوگوں تک فلوٹ نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی سارے جو ہیں وہ سیل ہو گئے، یا کچھ دوست کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے پلاٹ جو ہے وہ ایسوسی ایشن نے خود ہی خرید لیے. ذرا اس کی بھی آج وضاحت کر دیں ہمارے پروگرام کے. میں بس بدقسمتی سے شیخ صاحب اب یہ میں بڑا کلیئر کروں، ان میں سے کوئی ایک پلاٹ بھی ایسوسی ایشن نے نہیں لیا. اچھا، یہ بڑی واضح بات ہے. یہ میں آج کی بات میں بھی آج آپ سمجھتے ہیں کہ گروپ دوسرا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات بتا رہا ہوں. ضرور لسٹ ملی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک لسٹ ملی. انفارچونیٹلی وہ لسٹ اس وقت، چونکہ ہم الیکشن کے پروسیس میں تھے اور الیکشن اس وقت بہت زیادہ پورے فلو پہ تھا، تو انفارچونیٹلی وہ لسٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کی گاڑی کی ڈیش بورڈ میں پڑی رہی. اچھا، اس کے ڈیش بورڈ کے اندر ہی پڑی رہی. جب ایک اور اس کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس الیکشن کے ہارنے کی بہت بڑی وجہ وہ صرف اور صرف وہ لسٹ رہ گئی تھی. ریکارڈ پہ ہے کہ اس وقت پھر ہم ایسوسی ایشن میں سے کسی نے ایک پلاٹ بھی نہیں لیا، یہ ریکارڈ پہ ہے. اور میرے خیال میں اب تو کلیئر بھی ہو گیا کہ کن کن لوگوں نے لیے، اور اس کی سارا عمل درآمد بعد میں ہوا. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک واقعہ ہوا اور اس کا کانسیکوینسز جو ہے وہ ہمیں بڑے سخت بھگتنے پڑے. حالانکہ ہم اس وقت بہت پاپولر تھے، لیکن ہمیں اس ایک ایشو کی وجہ سے جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا. مقرر صاحب نے دیکھیں آج کے پروگرام میں ہمارے وہ بھی جو ایک اعتراض مقرر صاحب کے اوپر اٹھایا جاتا تھا وہ بھی کلیئر کر دیا. سر آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹیکسز والا معاملہ امید کی کرن جاگی ہے، تھمنے کو ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے آگے والے معاملات آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب دیکھیں، ایک تو ابھی اے ڈی ایچ اے صاحب نئے آئے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی
بہت ہی پازیٹیو. یو وونٹ بلیو کہ ہماری ان کی 5.5 گھنٹے ملاقات رہی. ماشاءاللہ، ویری گڈ، ویری نائس. ٹھیک ہے جی. اس میں انہوں نے ہمیں ڈی ایچ اے کے جو اس وقت پروجیکٹس چل رہے ہیں اس پہ بریفنگ دی، بہت لمبی چوڑی. مجھے بڑی خوشی ہوئی 9 پرزم کی ڈیولپمنٹ دیکھ کے. اس کا انہوں نے ایریل ویو دکھایا اور میں حیران ہوا. یہ میرے لیے بھی بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ 9 پرزم کے 7-8 بلاکس کی بیڈز وغیرہ جو ہیں وہ شیپ میں ہیں، بیڈز بن چکے ہیں، روڈز کے بیڈز بن چکے ہیں. اب بڑی ہے امیزنگ. اور پھر انہوں نے پرومس کیا کہ یہ اگلے 2 سے 2.5 سال میں ہم اس کے کچھ جو بلاکس ہیں وہ پوزیشن کے لیے کھول دیں گے، جو اس پیس کی وجہ سے، ان کی اپنی ایک اچھی پالیسی کی وجہ سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ دیٹ از پاسبل. مین روڈ جو ہے جس میں پورے 9 پرزم کو، اب 9 پرزم چونکہ میں زیادہ اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ 44,000 کنال کا وہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ڈی ایچ اے کی ہسٹری کا. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ 10 کو اب اور انہوں نے اس میں زمین خریدنا شروع کر دی، لینا شروع کر دی ہے. پرزم کے حوالے سے ہی ابھی میں انشاءاللہ بڑے ہی اللہ کے گھر مجھے یقین ہے کہ ایک گڈ نیوز ہمیں بہت جلد آئے گی کہ اس کا جو ہے نا ایف بی آر ویلیو وہ ہے 45 لاکھ. جی ہم نے وہاں پہ ایک ریٹرن اپلیکیشن میرے نام سے گئی ہے. ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی ایف بی آر کو کہ اس کا ڈی سی ویلیو، اس کا ایف بی آر ریٹ جو ہے وہ 35 لاکھ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے پیچھے بہت بڑا جو محرک ہے، وہ اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ صرف یہ ہے کہ 40 لاکھ تک کا جو ہے وہ ٹیکس، جی بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ سارے ٹیکسز ڈال جاتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ چونکہ یہ فورتھ کمنگ آنے والا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو اس پہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو میرے خیال میں انویسٹرز کا اور ریل اسٹیٹ کے لوگوں کا اس پہ اعتماد بڑھے گا. ایک بات اے ڈی ایچ اے صاحب نے بہت زیادہ، دیکھیں ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہائی لائٹ کیا گیا، جو نمبر 1 پہ تھا، وہ تھا کہ ڈیلرز کی رسپیکٹ جو ہے. بالکل ایسی ہے. اب یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی ڈیلرز برادری ڈی ایچ اے کے انہوں نے ریزیمبل کیا کہ جس طرح ایک دلہن کے ماتھے پہ جھومر ہوتا ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جی جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، ریئلٹرز، وہ ڈی ایچ اے کے ماتھے کا جھومر ہے. بہت بڑی بات کی انہوں نے. 5.5 گھنٹے. اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ابھی بھی اگر آپ لوگ بیٹھنا چاہیں اور بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، میں اٹھنے نہیں دوں گا آپ کو، میں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ سجیشنز دیں ہم اس پہ کریں گے. اس میں بہت اہم جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ ٹرانسفر روم میں ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہر حال میں ایک چیئر جو ہے وہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے جو نمائندہ ہوتے ہیں ان کے لیے ہونی چاہیے. اس سے ہمیں بہت زیادہ رسپیکٹ جو ہے اس میں بوسٹ ملتا ہے. اس کے علاوہ اپنے ڈائریکٹرز کو اور باقی لوگوں کو، آپ تو کر رہے ہیں، ان کو آپ کو بریف کرنا چاہیے کہ ہم ایک ہی سمت میں جائیں گے تو ڈی ایچ اے کا اور ہم انڈیویجولز کا سب کا فائدہ ہوگا. بالکل. تو یہ ریئلائزیشن انشاءاللہ ہے اور انہوں نے اس کا پرومس کیا ہے. بلکہ جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آرڈر بھی کر دیے ہیں کہ ایک ایکسٹرا چیئر جو ہے وہ اس میں رکھی جائے. جی ماشاءاللہ آپ کو مکرم بھائی نے ایک تو ایف بی آر کے حوالے سے جو ہے وہ گڈ نیوز سنائی، اور ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دی ہے کہ ڈی ایچ اے کے ساتھ جو 5.5 گھنٹہ میٹنگ رہی، اس میں جو چیزیں فائنلائز ہوئی اور جو ڈیلرز برادری کے بارے میں اے ڈی اے صاحب نے جو ہے وہ ریمارکس دیے وہ بڑے قابل تحسین ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اب آنے والے دنوں میں بہت ساری بہتری جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. مکرم بھائی، باقی آپ نے ماشاءاللہ کافی گڈ نیوز ہمیں دی ہیں اور آج کے پروگرام میں کافی زیادہ افیکٹو باتیں ہوئی ہیں، لیکن کچھ دوست جو اپوزیشن میں ہیں وہ آپ کی کارکردگی اور آپ کی پرفارمنس سے نالا ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف تقاریر میں وعدے کر چھوڑتے ہیں، لیکن انہوں نے 2 سال میں کوئی بھی کسی بھی کام کو عملی جامہ نہیں پہنایا. نہیں، میں بالکل یہ نہیں سمجھتا. ایک چیلنج بہت بڑا ضرور آیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ چیلنج جو تھا اس نے یقیناً کارکردگی پہ ایک کویسچن مارک وہ تھا ٹیکسز کا. یہ سارے کا سارا ایشو. اس کے علاوہ آپ باقی معاملات کو دیکھیں گے تو میں بڑا کنونسڈ ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اس میں جو نمائندے ہیں، اور خاص طور پہ میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، ہم اکٹھے رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب اور میں،
یار میں نے اس عمر میں اتنی انتھک اور اتنی مطلب ایکٹیو اپروچ جو ہے وہ دیکھی ہی نہیں. وہ اتنے ایکٹیو ہیں, اتنے انتھک ہیں کہ مجھے ان کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں کہ اس عمر میں اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے وہ, یہ بڑا ٹف جاب ہے ان دنوں میں خاص طور پہ, کیونکہ ان پہ پریشر یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی انہیں کی ہے, بالکل وہ سپورٹ کرتے ہیں, سپورٹر ہیں نون لیگ کے, اور اس کے باوجود ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. یہ بدقسمتی ہے. اگر یہ اسحاق ڈار صاحب ٹائملی اس پہ ایکشن لے لیتے تو شاید صورتحال یہ نہ ہوتی, ڈفرینٹ ہوتی اور وہ بہتر ہوتی. لیکن اب چونکہ آل ان آل ہارون اختر صاحب ہیں, وہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے پرومس کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے جو پرابلمس ہیں یہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے تمام دوستوں کے حالات اور معاملات میں بہتری فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا گو ہیں, اور مقرر بھائی آپ سے اسپیشل آج ملنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا, کیونکہ آپ کو ہم دیکھ رہے تھے, آپ اسلام آباد میں بھی ہیں, آپ لاہور میں بھی معاملہ دیکھ رہے ہیں, آپ ڈی ایچ اے میں بھی جو ہے وہ میجر رفیق اسد صاحب پریزیڈنٹ جو ڈی ایچ اے ایسوسیشن کے ہیں ان کے ساتھ ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جو جو اچیومنٹ آپ نے اس ویک میں کی ہیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں, جو ایسوسیشن کا حصہ ہیں, وہ اپنی کمیونٹی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں, آپ نے بڑے شارٹ ٹائم میں میری ایک کال پہ ہمیں ٹائم دیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ہے وہ مزید بہتری آئے. مقرر بھائی ہمارے پروگرام کے لیے ایک لائن ذرا پلیز. نہیں, یہ بڑی اچھی آپ کی ایفرٹ ہے, مجھے اچھا لگا. میں نے ڈفرینٹ آپ کے گلمپسز دیکھے, اور مجھے آپ کے ویورز میں ایک میں بھی ہوں, اور یقین کریں یہ اچھی ایفرٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں میں آپ کو ایک میسج اس آپ کے توسط سے اپنی ریئل اسٹیٹ برادری کو ضرور دینا چاہتا ہوں. اس میں چونکہ اب نئے لوگ بہت آتے ہیں, جی بالکل نئے لوگ بہت آتے ہیں, ان کو شارٹ کٹ پہ نہیں جانا چاہیے, صحیح, ان کو سخت محنت کرنی چاہیے. یہ شعبہ ہمارا بالکل آرگنائز نہیں ہے. آپ یقین کریں کتنے آفیسز ہیں جو ایک ٹریننگ سینٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, کتنے آفیسز ہیں جہاں پہ جو صبح ایک ٹائم پہ کھلتے ہیں, کتنے آفیسز ہیں جو پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم نے اس بدقسمتی سے اس شعبے کو ایک پھرلو سا شعبہ بنایا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی جو بھی ایک دو کرسیاں میز لگا لے اور وہ ریئل اسٹیٹ میں آ جائے. انفارچونیٹلی یہ اپروچ اب ہماری نہیں ہونی چاہیے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا اب شعبہ ہے, یہ باعزت ترین شعبہ ہے, اور ہمیں اس کی رسپیکٹ میں اضافہ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے. جی یہ مقرر رائے صاحب کا اپنے ینگسٹر کے لیے اسپیشل پیغام ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی محنت کو اپنا شعار بنائیں, اور سخت محنت کر کے جو ہے وہ اپنا مقام بنائیں. اور میں آپ سے جاتے جاتے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ یوٹیوب کے ویورز سبسکرائب کیا کریں, اور فیس بک کے ویورز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. آج کا ہمارا پروگرام سفارتی اسٹیٹ چیف ایگزیکٹو جناب مقرر وڑائے صاحب کا جنرل سیکرٹری اور فنانس سیکرٹری کے ساتھ بہت اچھا اور خوشگوار ماحول میں ہمارا بہت ہی زبردست پروگرام ہوا, اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. تمام دوستوں کو السلام علیکم.